BLA اور BLF کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ CIA کی سابق اہلکار سارا ایڈمز وضاحت کر چکی ہیں کہ BLA محض علیحدگی پسند تنظیم نہیں بلکہ القاعدہ جیسے عالمی دہشت گرد نیٹ ورکس کی تربیت یافتہ ہے اور داعش سمیت دیگر جہادی گروہوں کے ساتھ پناہ گاہیں بانٹتی ہے۔ اس دوران اختر مینگل کے جلسے پر حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی، جو خود بھی عالمی دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اس خون ریز سازش کے پیچھے اختر مینگل کا ناکام ذہن کار فرما تھا۔ اس نے BYC کے ذریعے BLA سے تعلقات جوڑے اور BLA کی عالمی دہشت گرد گروہوں القاعدہ اور داعش سے روابط استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اختر مینگل نے اپنی والد کی برسی کے موقع پر صوبائی حکومت کی تنبیہات اور معلومات کے باوجود سردار اختر مینگل نے کوئٹہ بلوچستان میں جلسہ کیا اور اپنی شیطانی سیاسی خواہشات کی خاطر بے گناہ عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ وہ رات 9:15 پر جلسہ گاہ سے روانہ ہوا اور صرف 15 منٹ بعد وہاں ایک خودکش دھماکہ ہو گیا۔ مشکوک وقت بندی نے یہ ثابت کیا کہ قیادت محفوظ رہی، جبکہ کارکنان اور عام شرکا ہی اس خون ریز حملے کا نشانہ بنے۔ یہ واقعہ کسی صورت بھی تنہا نہیں دیکھا جا سکتا۔ گزشتہ مہینوں میں لگپاس دھرنے اور جلسوں کے درمیان مینگل نے کھلے عام دہشت گرد بلوچ گروہوں بشمول عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں BLA اور BLF کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ CIA کی سابق اہلکار سارا ایڈمز وضاحت کر چکی ہیں کہ BLA محض علیحدگی پسند تنظیم نہیں بلکہ القاعدہ جیسے عالمی دہشت گرد نیٹ ورکس کی تربیت یافتہ ہے اور داعش سمیت دیگر جہادی گروہوں کے ساتھ پناہ گاہیں بانٹتی ہے۔ اس دوران اختر مینگل کے جلسے پر حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی، جو خود بھی عالمی دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ یہ تمام رشتے اس بات کو آشکار کرتے ہیں کہ مینگل کی سیاسی ہمدردیاں دراصل شدت پسند نیٹ ورک سے جڑی ہوئی ہیں۔ سیاسی میدان میں اختر مینگل کا طرز عمل ہمیشہ سودے بازی پر مبنی رہا۔ پارلیمانی نمائندگی حاصل کرنے کے بعد وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بارہا حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، جس کے بدلے مالی اور سیاسی فائدہ لیتا رہا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو چکی ہے کہ ورلڈ کا سردار بیرون ملک محلات اور لگژری گاڑیوں کا مالک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سیاسی وزن کم ہوا تو بلوچ یکجہتی کمیٹی سامنے آئی، جس کا بیانیہ BLA کے پروپیگنڈے سے میل رکھتا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب مینگل نے BYC کا بیانیہ اپنایا اور لگپاس دھرنے میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ مل کر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے لگا تاکہ اپنی گرتی سیاست کو سہارا دے سکے۔ کوئٹہ کے بدقسمت جلسے میں بھی اختر مینگل نے BYC کا پیغام بڑھایا اور خود وقت سے پہلے غائب ہو گیا۔ دھماکہ اس کے لیے سیاسی موقع بن گیا۔ اس نے معصوم جانوں کے خون پر گندی سیاست کھیلی، بلوچستان میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بنانے کی کوشش کی اور قومی میڈیا پر اپنی موجودگی بڑھا کر سیاسی جگہ بنانے کی ناکام جدوجہد کی۔ اس خون ریز سازش کے پیچھے اختر مینگل کا ناکام ذہن کار فرما تھا۔ اس نے BYC کے ذریعے BLA سے تعلقات جوڑے اور BLA کی عالمی دہشت گرد گروہوں القاعدہ اور داعش سے روابط استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے BYC کے ذریعے BLA سے تعلقات جوڑے اور BLA کی عالمی دہشت گرد گروہوں القاعدہ اور داعش سے روابط استعمال کرتے ہوئے خودکش بمبار حاصل کیا۔ مقصد صرف ایک تھا، ریاست مخالف جذبات بھڑکانا اور انہیں اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا۔ یقیناً یہ منصوبہ اختر کا تھا۔ BYC نے مدد کی اور BLA نے بمبار فراہم کیا، لیکن اس کھیل کا خمیازہ بے گناہ بلوچ عوام نے بھگتا۔ اس طرح مینگل نے صرف اپنی گندی سیاست نہیں کھیلی بلکہ بھارتی خفیہ ایجنسی RAW کے بلوچستان میں نسل کشی کے مشن کو بھی تقویت دی۔